اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرے میں مدنی پھول ارشاد فرماتے ہوئے عاشقان غوث پاک علیہ رحمت اللہ الوہاب کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ خصوصی مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہوا، جبکہ کھانے سحری و ملاقات کی برکتوں سے مالا مال ہوئے اسلامی بھائی۔ آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ من تذكر جيران بذي سلام، من تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پکارو یا شہ بغداد، پکارو یا شہ بغداد، اونچ میں اونچا اعلیٰ سے اعلیٰ، کتنا پیارا 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 پیارا، نیلا نیلا اجلا اجلا، سب سے پیارا. سوال عرض یہ ہے کہ ولیاء کے مزارات دیکھنے کو نہیں ملتے جتنے اولیاء کرام کے مزارات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ولیات کی شہرت بھی کم ہوتی ہے، کیونکہ پہلے جو عورتیں تھیں وہ پردہ تھا، اور پردہ بھی سخت ہوتا تھا۔ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ولیات تھیں ان کی شہرت نہ ہوئی۔ پھر لوگوں کو رجوع کروانا مقصود نہیں ہوتا، ولیات کی طرف مردوں کو مائل کرنا کوئی مقصود ہی نہیں ہے نا، تو ہو سکتا ہے یہ بھی وجہ ہو کہ ولیات جو ہیں ان کی شہرت کم ہوئی۔ ولیات تو یقیناً ہوئی ہوں گی، لاکھوں کروڑوں ہوئی ہوں گی، تو یوں بھی مزار نہیں بنا ہوگا، تو شہرت جس کی ہوتی ہے اس کا مزار بنتا ہے۔ تو یوں تو لاکھوں اولیاء کرام ہیں جن کی کوئی شہرت نہیں ہوتی، تو ان کا مزار بھی اس طرح نمایاں نہیں ہوتا۔ جن کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی اولاد ان کو ایصال ثواب کرنے میں سستی کرتی ہے، ان کی قبر پر جانے پر بھی سستیاں ہو جاتی ہیں۔ برائے کرم کوئی آسان سا مدنی نسخہ عطا فرما دیں۔ یوں تو مطلقاً قبرستان کی حاضری کار ثواب ہے، جبکہ وہ شریعت کو ملوز رکھتے ہوئے ہو، اور ماں باپ کی قبر پر حاضری کے خصوصیت کے ساتھ احادیث مبارکہ میں بیان ہے۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کے لیے حاضر ہو، اللہ عز و جل اس کے گناہ بخش دے گا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھا جائے گا۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جو نزعہ کی تکلیف ہوتی ہے کیا وہ نیک اور بد دونوں کو ہوتی ہے؟ جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوقت نزعہ پانی میں اپنا دست مبارک ڈالتے، منہ پر پھیرتے اور فرماتے کہ وہ آیت ہے قرآنی کہ سکرات کی سختیاں حق ہے،
اس طرح کا کچھ مطلب کہ اب کسی کی آسان موت پر میں رشک نہیں کروں گی. بی بی عائشہ نے یہ بھی فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ. جو نیک بندوں کو سکرات کی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر بھی ان کو اجر ملتا ہے, درجے بلند ہوتے ہیں. جن کے گناہ ہیں تو معاف ہوتے ہوں گے, اس طرح عام مومنوں کا اس کفارہ بنتے ہیں. اور یہ اس میں بھی مطلب یعنی کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی شان تھی کہ آپ سکرات یعنی کہ سکرات کی سختیوں سے پناہ نہیں مانگتے تھے, دعا نہیں کرتے تھے کہ مجھے سکرات کی سختیاں نہ ہوں. ان کا جذبہ تھا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ. بہرحال یہ کہ سکرات کی سختیاں دونوں ہی پر ہیں. اللہ تعالی آسانی کر دے, ہم تو آسانی مانگتے ہیں, آپ پر بے سبب بخش دے. پیارے بخش بابا, بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على